کوئی پلاٹ مل جائے، کوئی جائیداد مل جائے، کسی اچھی سوسائٹی میں ہمیں جگہ مل جائے، لیکن سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، سفر کے مہینے کا پہلا جمعہ ایک مبارک دن ہے. ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن، سب سے بڑی فضیلت والا، عظمت والا، کامیابیوں اور ترقیوں والا دن جمعہ کا دن ہے. سارے مہینوں میں جو بھی جمعے کا دن آتا ہے وہ ایک خاص فضیلت، ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. سفر کے مہینے میں یہ پہلا جمعہ جو ہے، اس کی عظیم قسم کی فضیلت یہ ہے کہ رات بھی بابرکت اور دن بھی برکت والا، یعنی شب جمعہ، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ پوری رات بھی فضیلت والی، اور پھر دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب کے ٹائم تک یہ دن بھی بہت مبارک، بڑی فضیلت والا. اب اس میں ایک تو حکم ہے وہ عام ہے، تمام جمعے میں وہ کیا جاتا ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات ہو یا جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. اب درود پاک کی کوئی حد نہیں بتائی. کچھ ایسے وظائف ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی بتا دی کہ اتنی دفعہ کرو. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر. آخر اس تعداد میں کوئی حکمت ہے جو آپ نے بتایا، کمی پیشی نہیں کی، باقاعدہ یہ اعداد بتائے اتنی دفعہ کرو. اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان گنت کرتے رہو. ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ عرض کرنے لگے آپ کی خدمت میں جا کے کہ میں دن کا چوتھائی حصہ درود پاک پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ زیادہ کر دے. وہ عرض کرنے لگے کیا میں آدھا دن درود پاک پڑھوں؟ آپ نے پھر فرمایا کچھ اور زیادہ کر دے. تو پھر وہ کہنے لگے کیا میں دوسرے اعمال کے علاوہ جو نماز ہے اور اس کے علاوہ والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو، محلے کے جو حقوق ہیں، مساجد کے جو حقوق ہیں، ان کے علاوہ میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو درود پاک ہی پڑھتا رہے گا تو اللہ تجھے بغیر مانگنے کے سب کچھ عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے قیامت والے دن تو اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی. سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ نعمت، بغیر مانگنے کے سب کچھ ملے گا. یعنی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس بندے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. جس چیز کی ضرورت ہوگی بغیر مانگنے کے مل جائے گی. یہ درود پاک کی برکت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جانا، سبحان اللہ، یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے
اس کے مقابلے میں کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے میں آپ سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں، میں ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں، کوئی پلاٹ مل جائے، کوئی جائیداد مل جائے، کسی اچھی سوسائٹی میں ہمیں جگہ مل جائے، لیکن سبحان اللہ ان کے نزدیک تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ نہیں مانگا دنیا۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور غرض ہے تو وہ بتاؤ۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تیسری دفعہ بھی جب آپ نے پوچھا تو کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت، آپ کی معیت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھ اور سجدوں میں میری معاونت کر، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کر، فرائض بھی پڑھ، نوافل بھی پڑھ، تہجد بھی پڑھ، اشراق بھی پڑھ، چاشت بھی پڑھ، جتنی نمازیں پڑھے گا اتنی سجدے زیادہ ہوں گے، اور سجدے کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور درود پاک کی برکت سے میرا ساتھ، میرا قرب تجھے مل جائے۔ تو کتنی بڑی فضیلت بتائی، یہ عظیم فضیلت۔ پھر دعا کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو اس کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھو، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود پاک، اور پھر جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں مبارک ہستیاں، میں گیا اور میں نے کچھ اللہ سے مناجات کرنی تھی، اللہ سے کچھ مانگنا تھا، تو میں نے سب سے پہلے جا کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد درود پاک پڑھا، اور پھر میں اپنے لیے دعائیں مانگتا رہا، اور آخر میں پھر اسی طرح میں نے درود پاک پڑھا۔ تو میں جب جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلا کے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، آپ نے جو یہ طریقہ استعمال کیا اللہ سے مانگنے کا، اس سے افضل طریقہ اور کوئی نہیں۔ اب یہ ہے سل تؤتا، سل تؤتا، سل تؤتا، یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ اب تو مانگ، اللہ تجھے عطا کرے گا۔ مانگنا تیرا کام، عطا کرنا اللہ کا کام، تو مانگتا جا، اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اب یوں سمجھے کہ آپ کی دعا پیک ہو گئی، اس کے اوپر درود پاک کی اسٹیمپ لگ گئی، مہر لگ گئی۔ اب جس طرح کسی بندے کو کوئی بندہ ہدیہ پیش کرتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، پیک کر کے خوبصورت طریقے سے اوپر اسٹیمپ لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اسی طرح جب درود پاک اول آخر پڑھا جاتا ہے تو وہ ایسا مضبوط اسٹیمپ لگ جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ایک تحفے کے طور پر، ایک گفٹ کی مانند جا کے پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ تو جمعے کی رات بہت مبارک رات، دن مبارک۔ اب رات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک جتنی آپ کی ہمت ہے آپ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں، درود پاک سارے افضل ہیں،
سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیم. جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں یہ سب سے افضل ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک پڑھا جائے وہ قبول ہوتا ہے، کوئی درود رد نہیں ہوتا. عبادتیں کچھ ایسی ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھی جائیں تو وہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، لیکن درود پاک ضائع نہیں ہوتا. اس کو آپ دکھلاوے کے لیے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں یہ قبول ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. اور جمعے کی رات کو آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے. یہ ایک عظیم قسم کی فضیلت ہے. اس کی برکات آپ کو اگلے جمعے تک ملتی رہے. آیت الکرسی قرآن پاک کی ایک عظیم ترین بہت ہی مبارک آیت ہے. اس میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ سے ایک گہرا تعلق، ایک مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سجدے کثرت سے اور آیت الکرسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ اور گہرا تعلق پیدا کرنے کے لیے درود پاک. یہ عمل اس رات کی فضیلت. اب جمعہ کے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنے معمول کے مطابق جو قرآن پاک روزانہ آپ پڑھتے ہیں، سپارہ پڑھتے ہیں، آدھا سپارہ پڑھتے ہیں، 2 رکوع پڑھتے ہیں، جتنا بھی پڑھتے ہیں اس کا کبھی ناغہ نہ کریں، وہ ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ سورہ یاسین یہ لازمی پڑھیں. سورہ یاسین کا روزانہ کا معمول بنائیں، اور جمعے کے دن تو اور ہی فضیلت ہے. پھر سورہ کہف، اس کو آپ نے جمعہ کے دن پڑھنا ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں. اگر ساری ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو کچھ آپ جمعے سے پہلے پڑھ لیں، کچھ بعد میں پڑھ لیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، پھر آپ سے یہ کبھی رہے گی نہیں، کیونکہ جمعے کے بعد بندہ اور کئی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی مہمان آ جاتے ہیں، پھر اس وجہ سے رہ جاتی ہے. کوشش کریں صبح کے ٹائم پڑھ لیں، اشراق کے بعد پڑھ لیں، جمعے سے پہلے پڑھ لیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگی. اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے، پابندی کے لیے آپ جمعے سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہر طرح کے جو آپ کے اوپر معاملات آنے والے ہیں، خطرات آنے والے ہیں، جو ظلم و ستم ہیں، سب سے حفاظت ہوگی. فتنوں سے حفاظت ہوگی. سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. دجال کے فتنے سے جب حفاظت اس کی برکت سے ہوگی، باقی فتنے تو اس سے کم ہیں. شیطان کے شر اور فتنے سے آپ کی حفاظت ہوگی. جادوگروں کے جادو سے، نظر بد سے، حسد سے، ان تمام چیزوں سے آپ کی اور آپ کے پورے گھر کی حفاظت ہوگی. جمعے والے دن اگر یہ آپ معمول بنا دیں، اتنا عظیم فائدہ ہے. تو یہ عمل آپ اس سفر کے مہینے میں پہلا جمعہ جو آ رہا ہے، اس جمعے کو یہ عمل شروع کر دیں اور پوری زندگی کا معمول بنا لیں. رات کو جتنا درود پاک پڑھ سکیں پڑھیں، 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. دن کو صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت اپنے معمول کے مطابق، اور سورہ یاسین اور سورہ کہف یہ چیزیں پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، ہر طرح کے شر، شیاطین کے اثرات اور جو نفس آپ کا اندرونی دشمن ہے اس سے بھی حفاظت ہوگی. تو یہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، بڑوں کو بھی سمجھائیں. یہ عمل مردوں کے لیے بھی ہیں، میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ دین سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہ مرد حضرات کریں اور عورتیں نہیں کریں، سب کے لیے دین ہے. جو دین پہ چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو محبوب سمجھ کے، معتبر سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرے گا،
اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔